اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأہا والصبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها والثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على نبيه أمينه على الوحي وصفيه وخيارته من الخلق ورضيه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الأخیار واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صلوات پڑھ دیجئے اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم، جس امام ہمام کی شہادت منانے کے لیے میں اور آپ جمع ہوئے ہیں، یہ وہ امام ہے کہ کوئی مجلس شیعوں کی ایسی نہیں جو اس امام کے ذکر سے خالی ہو۔ کائنات میں کوئی بھی خطیب خطبے کے بعد جب آیت پڑھتا ہے تو آیت کی تفسیر میں پہلی روایت قال جعفر بن محمد الصادق اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ شعراء اشعار لکھ رہے ہیں، مضمون کہاں سے اٹھا رہے ہیں؟ روایات امام سے۔ بھی مسلم مہد بھی پڑھ رہے تھے، کربلا تک آ گئے اور خدا تک۔ یہ کس نے بتایا کہ تم خدا تک آ گئے؟ یہ جعفر ابن محمد صادق نے بتایا، میرے مولا نے بتایا۔ من زار ابی عبداللہ الحسین فی کربلا کان کمن زار اللہ فوق عرشہ۔ یہ کس کا جملہ ہے؟ یہ چھٹے امام کا جملہ ہے۔ جس نے زیارت کی حسین ابن علی کی کربلا میں، آگے ترجمہ آپ لوگ کیجئے۔ یہ ترجمہ غلط ہے، اس نے اللہ کی زیارت کی۔ تھوڑا سا غور کیجئے گا، کیونکہ میں نے آیت جو پڑھی وہ آیت ہے ہی، اس کا تعلق ہی علم سے ہے، تو علمی بات کروں گا، غیر دقیق بات نہیں، گہرائی والی بات۔ جس نے حسین ابن علی کی زیارت کی کربلا میں، کانا کمن، من آتا ہے کسی شخص کے لیے جو عقل رکھتا ہو۔ یہ نہیں کہا روایت نے من زار حسین ابن علی فی کربلا کان زائر اللہ فوق عرشہ۔ جس نے حسین کی کربلا میں زیارت کی وہ اللہ کا زائر بن گیا عرش پر۔ روایت نے تو یہ کہا ہی نہیں۔ اور اپنا شعر ٹھیک کیجئے گا آپ بعد میں۔ من زار حسین ابن علی فی کربلا، جس نے حسین ابن علی کی کربلا میں زیارت کی، کانا کمن، یہ زیارت کرنے والا اس کی مانند ہے۔ یہ زیارت کرنے والا اس کی مانند ہے کہ جس نے عرش پر اللہ کی زیارت کی۔
دعائے مشلول پڑھنے والے چہرے میرے سامنے بیٹھے ہوئے، یا من لا یطأ عرشہ قدم، میرے استاد علامہ طالب جوہری کے جملے ہیں زیارت دعائے مشلول میں. آپ کہتے ہیں اللہ کو خطاب کر کے، اے وہ اللہ جس کے عرش کو کوئی نہیں روندے گا. لا یطأ یہ سینٹنس ہے، فیوچر یا پریزنٹ کے لیے یوز ہوتا ہے. نہ کوئی ابھی روندتا ہے نہ مستقبل میں روندے گا. پاسٹ ٹینس یوز نہیں کیا. توجہ کیجئے گا کہ ماضی میں کسی نے اللہ کے عرش کو نہیں روندا، کیونکہ ماضی میں یہ عرش الہی مصطفیٰ کے قدموں تلے آ چکا ہے. جب رسول معراج پر گئے تو عرش الہی مصطفیٰ کے قدموں تلے تھا. اس لیے دعا نے یہ نہیں کہا کہ کسی نے قدموں تلے نہیں روندا، کیونکہ مصطفیٰ روند چکے ہیں. مستقبل میں کوئی نہیں روندے گا. تو ایک ہستی ہے جس نے عرش پر اللہ کی زیارت کی ہے، اسے کہتے ہیں مصطفیٰ. اب سنیے روایت جو زیارت کے بارے میں ہے. جعفر صادق جی کہتے ہیں جس نے کربلا میں حسین کی زیارت کی وہ اس مصطفیٰ کی مانند ہے. اجر و ثواب میں جو مصطفیٰ کو اجر ملا ہے، عرش پر اللہ کی زیارت کر کے مجھے جملہ بدل دینے دیجئے، مصطفیٰ کو عرش پر جو مزہ آیا تھا کم سے کم وہ مزہ زائر کو کربلا کی زمین پر آنا چاہیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب یہ درس کہاں سے ملا؟ یہ جعفر صادق سلام اللہ علیہ کے درس سے. اسی لیے کاش یہ کیمرہ نہ ہوتا. خدا اس کی نحوست سے، اس کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے. ایک صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکم. هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. قرآن سورہ مبارکہ زمر. کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے برابر ہو سکتے ہیں؟ کوسچن ہے، اور یہ کوسچن ہی نفی کر رہا ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ سوال کیا اس لیے جا رہا ہے تاکہ سوال کے ضمن میں ہی کہہ دیا جائے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. کبھی بھی جاہل اور عالم برابر. عالم کا مقام بلند ہے، جاہل کا سرے سے تقابل عالم کے ساتھ بنتا ہی نہیں ہے. بڑی توجہ کسی بھی حوالے سے. جب تک وہ جاہل ہے، اب اس کو عالم سے ملا اور عالم کے مقابلے میں جاہل کو رکھ کے آپ کہیں کہ ہم جاہل سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے ہمیں ایک دفعہ عالم کے ساتھ نظر آیا تھا. کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں، ممکن نہیں ہے. قرآن نے واضح کہا یہ دونوں برابر، ان دونوں کو ملانا ہی خطا ہے. علم کی ایک اہمیت ہے، علم کی ایک فضیلت ہے. علم کی فضیلت کو جس دن معاشرے نے بھلایا تو جہل کی کھائی وہ کھائی ہے جس میں اگر گر گئے تو نکلنا ناممکن ہے. نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پوری توجہ رکھیے گا ان جملوں کے اوپر. سوال ہوا ہے نبی سے کہ یا رسول اللہ، ایک بندہ ہے عالم اور ایک بندہ ہے عابد. ایک بندہ عالم ہے، حصول علم میں مشغول ہے، اور حصول علم کا تعلق، اب یہ علم کے بھی مفاہیم ہیں، علم کے بھی مصادیق ہیں. علم کسے کہا جاتا ہے، عالم کس کو کہنا چاہیے، یہ بھی ایک پوری گفتگو ہے جس پہ لمبی چوڑی ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ عالم ہے کون. ہم لوگ جس کے بعد تھوڑی سی 4 معلومات آگے کہتے ہیں یہ عالم ہے، جس کو 4 تاریخ کی باتیں یاد ہوگی کہتے ہیں یہ عالم ہے. لیکن اگر آپ پوچھیں گے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، مولا فرماتے ہیں العالم من صدق فعلہ قولہ، بعض میں ہے قولہ فعلہ، جس کا کام اس کی بات کی تصدیق کرے اور بات کام کی تصدیق کرے. بولتا کچھ ہو کرتا کچھ ہو، یہ عالم. توجہ ہے کہ نہیں؟ عالم کون ہے؟ من اذا نظرت الیہ، تفسیر البرہان، ذکرک الآخرہ. عالم وہ ہے جسے دیکھو تو
تمہاری آخرت کی یاد تازہ ہو جائے۔ اب اگر عالم کو دیکھا اور آپ نے کہا کہ جیسا عالم نے موبائل لیا میں بھی ایسا لوں گا، تو اس کا مطلب یہ وہ والا عالم نہیں جو مولا نے کہا تھا، جیسی گاڑی اس کے پاس ہے میں بھی ایسی، یہ تو دنیا ہو گئی، یہ ذکرک الآخرہ نہیں، یہ ذکرک دنیا ہو گیا۔ اس نے آپ کی دنیا کی یاد کو تازہ کیا، آخرت تو تیل لینے کی آخرت کو تعلق ہی نہیں، آخرت کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ایسا شخص امام کی نگاہ میں عالم جو آپ کو دنیا میں غرق کر دے، جو دنیا کی وادیوں میں رہنے پہ مجبور کرے، آخرت بھلا دے، نگاہ ہے امام صادق میں، یہ شخص عالم۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھنے کے بعد کہ عالم کا ایک اسٹیٹس ہے، 4 معلومات ادھر کی، 4 معلومات ادھر کی، 4 انفارمیشن گوگل سے اٹھائی اور کہا کہ جی ہم علامہ بن گئے، نہیں اس کو علامہ نہیں کہتے۔ یا رسول اللہ من هو الافضل العالم ام العابد، یا رسول اللہ افضل کون ہے، عالم یا عابد؟ توجہ سماعت فرمائیے کہ یہ کام کی بات ہے، زندگی بھر کام آنے والی بات ہے۔ جواب رسول کفضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، عجیب جواب دیا رسول نے، کہ عالم کی فضیلت عابد پر ویسے ہی ہے جیسے مجھ مصطفیٰ کی فضیلت تم میں سے کسی کم ترین پر، سب سے لو جس کا اسٹیٹس ہے اسے لے کر آؤ، تم میں سے جسے تم سب سے حقیر سمجھتے ہو، تم جسے سب سے کم سمجھتے ہو، اسے لا کے کھڑا کرو میرے سامنے اور کہو کہ مصطفیٰ ان سے کتنا افضل ہے۔ لوگ کہیں گے بابا تم توہین کر رہے ہو، یہ سوال ہی غلط ہے کہ مصطفیٰ افضل ہے کہ یہ ہم میں سے کوئی، سوال ہو کہ مصطفیٰ افضل ہے کہ یہ اسد علی شاکری، لوگ میں لعنت بھیجو بھائی سوال کے اوپر، اسد علی شاکری کس کی بولی ہے، کون وہ، کیا حیثیت ہے اس کی، کم ترین ہے، فارغ ترین ہے، اس کو کہاں ملا رہے ہو کائنات کی اشرف ترین ہستی کے ساتھ؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو نبی نے جواب دیا کہ عالم کو عابد سے مت ملاؤ، کوئی مقایسہ ہی نہیں، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، عالم جس بلندی پر ہے تم تصور بھی، پوری توجہ رکھیے گا۔ آیت کہہ رہی ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں وہ اور وہ لوگ جو نہیں جانتے وہ برابر ہیں؟ اس آیت کے ذیل میں، اس آیت کو پڑھنے کے بعد میرے اور آپ کے مولا جن کی شہادت کی مجلس میں اور آپ جمع ہوئے، وہ فرماتے ہیں امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، پوری توجہ رکھیے گا، فرماتے ہیں یغد الناس علی ثلاثۃ، لوگ 3 کیٹیگریز پر ہیں، عالم و متعلم و غثاء، لوگ 3 ہیں، لوگوں کی 3 کیٹیگریز ہیں، یا عالم ہے، یا طالب علم ہے، متعلم سیکھنے والے لرنر، یا غثاء کچرا۔ کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں، عالم، طالب علم اور نحن العلماء، جس امام کی مجلس بیٹھے وہ ارشاد فرما رہے ہیں ہم عالم ہیں، توجہ کیجئے گا مجلس یہیں سے آگے بڑھے گی، ہم سارے کے سارے ہم کیا ہیں؟ ہم 12 کے 12، ہم 14 کے 14، ہم کیا ہیں؟ وَشِيعَتُنَا الْمُتَعَلِّمُونَ، ہمارے شیعہ جو ہیں وہ طالب علم ہیں۔ اب یہاں سے سختی شروع ہوتی ہے، یہاں سے ناقابل ہضم باتیں شروع ہوتی ہیں، لیکن میں نہیں کر رہا، امام نے فرمایا، آپ مجھ پہ اعتراض نہیں کر سکتے۔ حدیث کہاں موجود ہے جی؟ بصائر الدرجات، جو مصدر ہے کافی کے لیے، بصائر الدرجات، شیخ حسن صفار رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ان روایات کو نقل کیا مقامات و فضائل اہل بیت پر، اس سے اچھی کتاب ہمارے پاس ہے ہی نہیں، افضل ترین کتاب، بہترین کتاب بصائر الدرجات کو انسان پڑھ لے تو پورا معاشرہ اسے غالی کہنے لگے کہ یہ غالی ہو گیا، غالی ہو گیا، نہیں، بصائر الدرجات صحیح العقیدہ، لوگوں کے معرفت کو بڑھانے والی کتاب ہے۔ جملے پہ غور کیجئے گا، صحیح العقیدہ، لوگوں کی معرفت کو بڑھانے والی کتاب بصائر الدرجات، وہاں حدیث موجود ہے۔ مولانا نے فرمایا ہم علماء ہیں، ہمارے شیعہ طالب علم ہیں، اور باقی جتنے لوگ ہیں آپ انہیں جو بھی کہیں وہ سب کیا ہیں؟ کچرے سے محبت کون کرتا ہے؟ جو جمعدار ہوتا ہے، جو بھنگی ہوتا ہے، کچرے سے وہی محبت کرے گا۔ اگر میں غلط کہہ رہا تھا آپ یہی روک دیجیے کہ مولانا صاحب آپ مغالطہ کر رہے ہیں، مثلا
اس سے آگے بڑھیے، آپ مجلس امام جعفر صادق میں بیٹھے ہیں، مولا کیا فرما رہے ہیں؟ کتاب المؤمن حسین ابن سعید اہوازی کی کتاب ہے، مصادر میں سے ہے، معتبر ترین کتاب ہے۔ اس میں اپنے اصحاب کو، یعنی یہ ہم سب کو، مجھے بھی آپ کو بھی خطاب کر کے مولا کہہ رہے ہیں، کون؟ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ چاہوں گا ایک بندے کی، اذا اردتم ان تکونوا من اخوانی و اصحابی، حدیث مشکل ہے ہضم کرنا اس حدیث کو، تھوڑا اپنے کلیجوں میں جان پیدا کیجیے گا۔ فَوَطِّئُوا أَنفُسَكُمْ عَلَى الْبَغْضَاءِ مِنَ النَّاسِ، اگر تم، شیعوں سے خطاب ہو رہا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ میرے بھائیوں میں آ جاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ میرے اصحاب میں آ جاؤ، ساتھیوں میں، اصحاب ساتھی ہیں، ساتھ رہنے والے، اور اخوان کا درجہ پھر اس سے ہی بلند ہے، بھائیوں میں آ جاؤ، اور عزت بڑھ گئی ہے، بھائیوں میں آ جاؤ، ساتھیوں میں آ جاؤ۔ فَوَطِّئُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے دلوں کو آمادہ کرو، پریپریشن کا عمل ہے، اپنے نفوس کو، اپنے آپ کو آمادہ کرو۔ کس چیز پہ آمادہ کریں؟ عَلَى الْبَغْضَاءِ مِنَ النَّاسِ، اس کچرے کی دشمنی پر آمادہ کرو۔ ہمارے یہاں مشکل یہی ہے، ہم امام سے دور رہنا چاہتے ہیں، مولا نہیں، ہمیں آپ کے بھائیوں میں شامل نہیں ہونا، ہمیں آپ کے ساتھیوں میں، ہم دور دور اچھے ہیں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دور سے انگلی سے اشارہ کیا، خدا حافظ فی امان اللہ۔ ہمارے اندر یہ سکت نہیں ہے کہ ہم جو ہے اپنے نفوس کو آمادہ کریں اس دشمن، ہم تو یہ بات سننے کو بھی تیار نہیں ہے، ہم تو فوراً امام کے موقف کے سامنے ایک نیا موقف لے آتے ہیں، وہ کیا ہے؟ انسانیت سب سے بڑی شے ہوتی ہے، جیسے نعوذ باللہ من ذالک، امام کو انسانیت کا مطلب ہی معلوم، ہم جانتے ہیں، نعوذ باللہ مولا کو نہیں معلوم تھا۔ سب سے بہترین درس انسانیت کا اگر کسی نے دیا ہے تو کس نے دیا ہے؟ معصومین نے دیا ہے۔ حج کے رستے پہ جا رہے، چھٹے امام، رستے میں ایک بندے کو دیکھا وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے، محمد ابن مسلم کو بھیجا کہ جاؤ جا کے چیک کرو ماجرا کیا ہے۔ محمد ابن مسلم نے جا کے دیکھا، کہا مولا وہ پیاس لگ کے بندہ، کوئی ظاہر ہے گرمی ہے، صحرا ہے، پانی نہیں ہوتا، نہیں ملتا پانی، سفر لمبے ہیں، آج کل کی طرح تو نہیں ہے، ٹرین ہے، بس ہے، ہوا پیما جسے کہا جائے، قطار موجود ہے، ایروپلین، سب کچھ موجود ہے، پانی نہیں ملا، پیاس لگی، بندہ بے ہوش ہو گیا، تو کہا پانی پلاؤ اس کو جا کے۔ جب بندہ پیاس کی وجہ سے پانی چھڑکو، پانی پلاؤ اس کو، اٹھاؤ، ہمارا کرسچن ہے۔ کون ہے؟ کرسچن، عیسائی ہے۔ وسائل الشیعہ، شیخ العاملین نے حدیث نقل کی ہے، میرے مولانا نے فرمایا لِكُلِّ كَبْدٍ حَرَّا اجر، کسی بھی پیاسے جگر کو پانی پلاؤ، اجر اللہ دے گا، کسی بھی۔ ماحول بتا رہا ہے کہ اب یہاں تشیع کی، تشنن کی، یہودی کی، عیسائی کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی بھی انسان ہو، پیاسا ہو، پانی پلاؤ۔ اس حدیث امام کو یہ کس نے زندہ کیا؟ ہم نے سبیل لگا کے زندہ کیا، ساری کائنات کو پانی پلا کے ہم نے بتایا کہ ہم پانی، یہ وہ انسانیت کا درس ہے جو ساری کائنات کو شیعیان جعفر صادق نے دیا ہے، درس امام سے لیا ہے۔ یہ انسانیت کا درس کس نے دیا ہے؟ دیا ہے، بالکل دیا ہے۔ اور کتنے حقوق ہیں انسانی حوالے سے، کتنے دستور ہیں، اگر اس پہ گفتگو کرنے لگوں یقین جانیے پورے عشرے کا موضوع ہے انسانی دستور، جو کہ فقہ امام صادق میں آئے ہیں۔ کمیونٹی میں کیسے رہا جائے، مخالفوں کے ساتھ کیسے رہا جائے، دشمنوں کے ساتھ کیسے رہا جائے، ان کے جنازوں میں تم نے شریک ہونا ہے، ان کی کمیونٹی میں جا کے بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ کھانا بھی کھانا، ان کے ساتھ باتیں بھی کرنی ہے، ہر مقام پر سارے فرامین امام کی طرف سے موجود ہیں۔ لیکن جہاں یہ ساری باتیں ہیں، وہی امام یہ بتاتے ہیں کہ جس کے دل میں علی نہ ہو، حقیقت یہ ہے کہ وہ کچرا ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ یہ اسی نے بتایا جس نے انسانیت کا درس دیا ہے۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں اس نقطے کے اوپر۔ ہم عالم ہیں، ہمارے شیعہ طالب علم ہیں، اور باقی کیا ہے؟ بڑی توجہ۔ اگر کوئی شخص کسی انسان کو، طالب علم کو،
طالب علم کے پاس جگہ نہیں ہے رہنے کے لیے، طالب علم کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، وہ جا کے کچرے کے لیے گھر بنا دے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، کھل کے بات نہیں کر سکتا ہوں میں۔ ایک شیعہ موجود ہے جو کہ طالب علم حدیث کے مطابق، اس کو سر چھپانے کی ضرورت ہے، ایک چھت چاہیے، نہیں اس کے پاس۔ آپ کہیں کہ نہیں یہ جو کچرا بکھرا ہوا ہے، میں کچرے کو ذرا سمیٹ دیتا ہوں، میں ذرا ایک دیوار کھینچ دیتا ہوں میں۔ لوگ کہیں گے تمہارا دماغ خراب ہے، کچرے کو اڑنے دو ہوا میں، جو بھی ہے پہلے اس بیچارے کو سر چھپانے کی جگہ تو، یہ انسان ہے، یہ محترم ہے، کدھر کچرے کے پیچھے بھاگ لو۔ یقین جانیے بینی و بین اللہ، حدیث پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا ہمارے درمیان بہت سارے ایسے ہیں جو طالب علموں سے زیادہ کچرے سے محبت کرتے ہیں۔ کیسے پتہ چلا جی؟ شیعہ پڑوس میں بھوکا بیٹھا ہے، اس کو چھوڑ کر انہیں دیا جا رہا ہے جنہیں معصوم نے کچرا کہا ہے۔ کس کو جواب دیں گے آپ؟ ایک طرف سے دعویٰ یہ ہے کہ جی ہمارے گھر میں اگر نمک بھی دسترخوان پہ رکھا ہے تو یہ مولا کی برکت ہے، ان کا صدقہ ہے، انہوں نے دیا ہے۔ ایک طرف سے دعویٰ اتنا بڑا ہے، اور دوسری طرف سے پریکٹیکلی جس مولا کے صدقے میں تمہارے گھر میں دسترخوان پہ نمک تک، جو کہ سب سے کم حیثیت شے ہوتی ہے کھانے کی، سب سے سستی ترین چیز، وہ بھی موجود ہے، عقیدہ تمہارا یہ ہے، لیکن جب بات آتی ہے دینے کی تو ان کے چاہنے والوں کو نہیں دیتے، لے جا کے دیتے ہو جسے مولا نے کچرا کہا ہے۔ کچرا ہو گیا مقدم، تعلیم ہو گیا پیچھے۔ کھل کے بات کروں گا تو یہ بھی کلپ بن جائے گا، کہیں گے مولانا صاحب نے یہ کہہ دیا، مولانا صاحب نے وہ کہہ دیا۔ خدا را سمجھیے، خدا را اپنی تشیع کو گم نہ ہونے دیجیے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ معصوم سے اتنا دور ہوئے، کچرے کے محبت میں اتنا گرفتار ہوئے کہ فضائل اہل بیت سے، معجزات سے سب سے دور ہو گئے، صرف کچرے میں ہی لگے رہ گئے۔ پھر وہ مرحلہ آتا ہے کہ انسان انکار پہ اتر آتا ہے۔ آیت میں نے پڑھی علم کے حوالے سے، اس آیت کے ذیل بھی معصوم نے کہا، جب راوی نے پوچھا کہ مولا آپ اگر جاننے والے ہیں تو حل عندکم علم الغیب، کیا آپ کے پاس علم غیب ہے؟ اچھا ہمارا عقیدہ یہ ہے، شیعہ عقیدہ بتا رہا ہوں میں، شیعہ عقیدہ، صحیح عقیدہ پوری ذمہ داری کے ساتھ علم غیب کے حوالے سے، جتنا اللہ نے انہیں دیا ہے وہ ان کے پاس ہے۔ ہم ان ہستیوں کو اللہ سے الگ کوئی اتھارٹی نہیں سمجھتے، ان کو ہم مستقل نہیں سمجھتے، یہ جڑے ہوئے ہیں اللہ سے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا، پوری مفاتیح بھری ہوئی ہے کہ چھٹے مولا نے فرمایا کہ صبح شام ورد کرو، رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، بار الہ مجھے ایک لمحے کے لیے میرے حال پہ مت چھوڑنا۔ جس نے یہ درس دیا ہو وہ کبھی بھی اللہ کے سامنے آنے کی بات، جس کے جد امجد امیر المومنین نے کھجور کے باغ میں جب کام کرنا شروع کیا تو ہر درخت کے پاس 2 رکعت نماز پڑھی۔ راوی نے پوچھا کہ یہ ہر درخت کے پاس 2 رکعت نماز کیوں ہے؟ تو کہا اس لیے تاکہ دنیا والوں کو میں یہ سبق سکھاؤں کہ دیکھو علی یہ چاہتا ہے کہ زمین کا ہر چپا چپا گواہی دے کہ علی نے یہاں رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہے۔ یہ لوگ مستقل بذات نہیں ہیں، یہ لوگ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے اذن سے۔ مولا آپ کے پاس علم الغیب ہے، اب جواب سنیے، کیا تفصیل سے جواب دیا، کیا کمال کا۔ میں نے عقیدہ اسی لیے پہلے اسٹیبلش کر دیا کہ دیکھیے آپ کا شیعہ عقیدہ یہ ہے، جتنا اللہ نے دیا ہے، جتنا اللہ نے دیا ہے وہ ان کے پاس ہے۔ اب وہ کتنا دیا ہے جب یہ بتاتے ہیں تو مقصر قدم گھڑ جاتا ہے، جب یہ بتاتے ہیں تو اچھے اچھوں کو موت آتی ہے۔ نحن ورثۃ الانبیاء، یہ ہیڈ لائن ہے، یہ ہیڈ لائن۔ سوال ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس علم الغیب ہے؟ جواب نحن ورثۃ الانبیاء، نحن ورثۃ یہ مفاتیح پڑھنے والے سب ہمارے ذوالفقار بھائی عارف ہیں، لوگ تو میں جانتا ہوں، اور بھی چہرے ہیں جو مسلسل کربلا جاتے رہتے ہیں۔ ظاہر انسان جب کربلا جاتا ہے تو مفاتیح پکڑ کر وہاں جا کے کوئی اصول فقہ کی کتاب تو پڑھے گا نہیں، کوئی لمعہ دمشقیہ تو ہاتھ میں نہیں ہوگی، مفاتیح الجنان ہوگی یا ضیاء الصالحین ہوگی جوہرچی صاحب کی، وہی کھولے گا، جگہ جگہ سے یا نبراس و ظاہر ہوگی، کھول کے کوشش یہ کرتا ہے کہ آیا ہوں 1 دن 2 دن 3 دن جتنی مولا کی زیارتیں ساری پڑھ ڈالوں، اور جس مخصوصی پر پہنچوں اس مخصوصی کی زیارت پڑھوں۔ 13 رجب کی زیارت ہے۔ یہ بھی عجیب ہے کہ ہر خوشی کے موقع پر بھی حسین کی زیارت ہے، ہر غم کے موقع پر بھی حسین کی زیارت ہے۔
یہ بھی عجیب ہے کہ حسین کے حرم میں ہو تو بھی حسین کی زیارت ہے، حسین کے بابا کے حرم میں ہو تو بھی حسین کی زیارت ہے، حسین کے بیٹوں کے حرم میں ہو تو بھی حسین کی زیارت ہے، مدینہ میں ہو تو بھی حسین کی زیارت، شامرہ میں ہو تو بھی حسین کی زیارت، کاظمین میں، مشہد میں، ہر جگہ سلام حسین کو ہے۔ پوری توجہ کیجئے گا، آپ نے زیارت سے پڑھنا شروع کی، ہر زیارت میں جو لمبی لمبی زیارتیں دیکھیے، السلام علیکم یا ورثۃ الانبیاء۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، ہر زیارت میں جا کے چیک کیجئے گا، میری بات میں بھلے آپ بھروسہ مت کیجئے گا، اور آنکھ پلٹیے گا کہیں نہ کہیں نظر آ جائے گا، انتم ورثۃ الانبیاء، کہیں وہ خود کہہ رہے ہیں نحن ورثۃ الانبیاء۔ حضور 150 روایتیں ہیں زیارتوں کی جس میں معصومین کو یا آپ خطاب کرتے ہیں کہ آپ ہیں انبیاء کے وارث، یا وہ خود بتاتے ہیں کہ ہم ہیں انبیاء کے وارث۔ لیکن جس دن سے یہ چورن بیچا گیا کہ جی علماء ہیں انبیاء کے وارث، علماء میں کون ہے جی؟ اسد شاکری صاحب یہ علماء ہیں، فلانا دھمکانہ صاحب یہ علماء ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اب بتائیے ویلیو کم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ انصاف سے بتائیے۔ ایک دفعہ امام سینہ چوڑا کر کے علم غیب کے جواب میں کہتے ہیں ہم کتنا جانتے ہیں، تو جواب کہتے ہیں نحن ورثۃ الانبیاء، ہم انبیاء کے وارث ہیں۔ ادھر سے آپ کو جواب دیا جائے کہ انبیاء کے وارث کون ہیں؟ یہ مولوی صاحبان جن کو توضیح المسائل بھی ٹھیک سے، پورے دین کا ستیاناش ہو جائے گا، پورے دین کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ علماء کب سے انبیاء کے وارث ہو گئے؟ علماء کس چیز میں وارث ہے؟ لفافہ لینے میں وارث ہے، پروٹوکول لینے میں، چائے پینے میں وارث ہے، کس چیز میں وارث ہے علماء؟ کھانا پینے میں وارث، کس چیز میں وارث ہے؟ جہاں لفافہ غائب ہوا چلو بھائی آج کے بعد مجلس نہیں ہوگی۔ انبیاء نے تو بڑی زحمت سے اٹھائی تھی، نبی نے تو فرمایا تھا ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، کائنات میں کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی مجھے دی گئی۔ ہمیں آپ ذرا اذیت دے کے تو دکھائیں، نسلیں یاد رکھیں گے آپ کے، ہم وہ سلوک کریں گے۔ ہیں انبیاء کے وارث، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا کام تو آپ کا نمبر بلاک، آپ کو ڈائری سے نکال دیں گے، یہ بلیک لسٹ ہوگی، اس کے پاس مجلس۔ اور نبی کا طریقہ کیا تھا؟ جو عورت کچرا پھینک رہی جو اس کی عادت کو جا رہے، مثلا جو پتھر مار رہے اسی کی ہدایت کی دعا کر رہے۔ روش انبیاء اور روش مولوی صاحبان، اور اس کے بعد آپ جملہ پڑھیے العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ پھر کھوپڑی میں نہیں آئے گی۔ ستم ستم، اللہ اکبر، واقعا رونے کا دل چاہتا ہے۔ یہ جو حدیث ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، حدیث ضعیف ہے، حدیث جسے آپ کے سامنے بڑا اعتبار دیا گیا ہے۔ اور وہ جو حدیثیں ہیں نحن ورثۃ الانبیاء، انتم ورثۃ الانبیاء، السلام علیکم یا ورثۃ الانبیاء، وہ اتنی زیادہ ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی، اور زیادہ تر روایتیں اس میں سے معتبر روایتیں ہیں۔ اب عقل انسانی کیا کہتی ہے؟ معتبر کو لیں گے کہ ضعیف کو؟ اس میں بھی جہاں پہ علماء ورثۃ الانبیاء وہاں بھی ہمارے علماء حقہ نے یہی تعویل کیے کہ بابا یہ حدیث تبھی ٹھیک ہوگی جب علماء سے مراد علی و اولاد علی کو لیا جائے۔ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، نحن ورثۃ الانبیاء، ہم انبیاء کے وارث ہیں۔ اسی آیت کے ذیل میں مولا گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ نحن نعلم ما فی السماء و ما فی الارض، آسمانوں میں جو ہے ہم وہ بھی جانتے ہیں، زمینوں میں جو ہے ہم وہ بھی۔ نحن نعلم ما فی الارحام، ماؤں کے پیٹ میں جو ہے۔ ابھی یہ شروع کیا معصوم نے بتانا کہ ہم کیا کیا جانتے ہیں، یہی پڑھ دو تو کہتے ہیں یہ غالی ہو گیا، یہ علی اللہ ہی ہو گیا، یہ نصیری ہو گیا۔ تو جو ہے کہ نہیں، ہم سب جانتے ہیں، ہم وارث ہیں، اولین و آخرین کا علم ہمارے پاس ہے، اللہ نے سب کچھ ہمیں دیا ہے۔ اب ایک چھوٹی سی چیز جو کسی مومن سے بھی، کسی صحابی امام سے بھی صادر ہو سکتی ہے، ایک شخص آ کے اس کا انکار کرے، کیوں؟ کیونکہ جہالت ہے، کیونکہ جانتا ہی نہیں کہ ان کا مقام کیا ہے اللہ کے نزدیک، اللہ نے انہیں کیا عطا کیا ہے معلوم ہی نہیں ہے۔ پوری توجہ رکھیے گا، اور جملے حساس ہیں، محفوظ کر لیجئے گا۔ صحابی امام ہے، کہتے ہیں مولا کے ساتھ ایک سفر میں ایک مقام پر رکے، وہاں پہ ایک امام کسی کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے جو بالکل سوکھا ہوا تھا، اس کی ٹہنیاں، اس کی شاخیں جس طرح سوکھی ہوئی لٹکی ہوئی تھی، وہ بیان کر رہے تھے کہ یہ بہت عرصے سے اس پہ کوئی پھل ول نہیں آیا ہے، یہاں پانی کا بھی گزر نہیں ہے، کوئی آبیاری کا بھی سسٹم نہیں ہے۔ امام اسی کے نیچے جا کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے یا ایتھا النخلہ،
اطعمی من رزقک الذی اعطاک اللہ، اے کھجور کے درخت، اللہ نے جو تم میں رزق رکھا ہے وہ دو، کہاں چھپا کے رکھا ہے وہ؟ اتنا جملہ مولا نے کہا تھا کہ نئی ٹہنیاں، نئی شاخیں، نئے پتے، سیکنڈوں میں پورا کا پورا درخت جو ہے وہ ہرا بھرا ہو گیا اور جھک آیا۔ اب جملے سنتے جائیں، جھک آیا، کھجور امام کے سامنے ہے۔ وہاں کسی نے دیکھا، وہی جو معجزات کے انکار کرنے والے لوگ ہیں، جو مقامات معصومین سے واقف نہیں ہے، اس نے کہا باپ رے باپ، ایسا جادوگر تو ہم نے دیکھا ہی نہیں زندگی میں کبھی، ایسا سحر تو ہم نے نہ دیکھا، یہ جادو اتنا بڑا جادو کہ سوکھے ہوئے درخت کو پل میں اس نے ہرا بھرا کر دیا اور کھجور بھی لگ گئے، پھل بھی آ گیا، ایسا جادو ہم نے نہیں دیکھا، بہت ہی بڑا جادوگر ہے، نعوذ باللہ۔ اس کافر کے جملے تھے جو یہ کفر کر رہا تھا، بہت ہی بڑا جادوگر، بہت ہی بڑا کاہن ہے، بہت ہی بڑا ساحر ہے۔ امام نے کہا کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں، ہم کوئی جادوگر نہیں ہے، ہم کوئی کاہن، ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ کر دیتا ہے، ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ کر دیتا ہے۔ اب جواب دیکھیے کچھ لوگوں کو سخت جواب دینا بھی ضرورت ہوتا ہے۔ یہ ہر جگہ یہ نہیں سنایا کرے کہ جی وہ اخلاق انبیاء میں نرمی ہے، معصومین کے اخلاق میں نرمی ہے۔ کہیں نبی بھی یہ کہتے ہیں من لہذا الکلب، کون ہے اس کتے کے لیے؟ نبی کا جملہ ہے نا، وہ جو خلق عظیم پر ہے، اس نے عمر ابن عبد ود عامری ملعون کے لیے ہی تو کہا تھا۔ جب اس نے کہا حل من مبارز، اس نے کون سی گالی دی تھی؟ وہ تو سیدھی سی بات ہے، جنگ لڑنے آیا تو کہہ رہا کہ کوئی ہے لڑنے والا، کوئی فائٹر ہے تو آؤ میدان میں۔ وہ فائٹر کی ڈیمانڈ کر رہے، نبی کہتے ہیں حل من لہذا الکلب، کون ہے اس کتے کے لیے؟ یہ نبی کا جملہ تھا، تو وقت کی ضرورت تھا۔ کوئی نبی پہ اشکال کر سکتے ہیں اعتراض کہ نبی نے یہ نعوذ باللہ غلط جملہ کہا؟ عصمت سے انبیاء کے قائل ہیں ہم لوگ، عصمت سے نبی کے قائل ہیں۔ اب جب اس نے یہ جملہ کہا کہ میں نے اتنا بڑا جادوگر، اتنا بڑا کاہن و ساحر دیکھا ہی نہیں ہے کبھی، تو معصوم نے پہلے تو یہ کہا کہ ہم انبیاء کے ورثہ ہیں اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ کر دیتا ہے، اجابت کرتا ہے، ہماری باتیں سننے والا ہے وہ۔ اس کے بعد کہا کہ اگر تم چاہو تو ہم ابھی اللہ سے کہہ دیتے ہیں، اللہ تمہیں کتا بنا دے گا، اور دم ہلاتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے اپنے گھر جاؤ گے اور گھر والے ڈنڈا مار کے تمہیں بھگا دیں گے، گھر میں گھسنے بھی نہیں دیں گے۔ کہنے لگا ہاں کیجئے۔ اشارہ بھی شاید بڑا لفظ ہے، پلک جھپکنا بھی شاید بڑی تعبیر ہے، ہو گیا۔ صحابی یہ کہتا ہے میں نے دیکھا وہ بندہ غائب تھا، کتا کھڑا تھا، اور اس نے رخ کیا اپنے گھر کی طرف، اپنے گھر کی طرف گیا، گھر میں گھسا، وہاں دم ہلانا شروع کی، وہاں گریہ وزاری شروع کی، وہ گھر والوں نے ڈنڈا اٹھایا، ایک اسٹک اٹھا کے مار کے اس کو بھگا دیا۔ راوی کہتا ہے مولا نے مجھے بھیجا تھا اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، کہاں جا رہی ہے؟ میں پیچھے پیچھے گیا، دیکھا کہ گھر میں اس کو ڈنڈے لگ رہے، میں واپس آ گیا، میں نے کہا بھئی یہ کہانی ہو رہی ہے، پٹائی ہو رہی ہے۔ مولا کو آگے جب میں رپورٹ دے رہا تھا اتنے میں یہ کتا جو ہے واپس آ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، امام کے سامنے زمین پہ لوٹنے لگا، اپنے آپ کو زمین پہ رگڑنے لگا۔ فرحم الصادق لہ، امام نے اس پہ رحم کھایا، پھر اشارہ کیا، اپنی اصلی حالت میں پلٹ آیا۔ یہ سارا واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے درمیان بھی کچھ ایسے ہیں کہ جن کو جب تک کتا نہ کیا جائے وہ سدھرتے نہیں ہیں۔ معصوم نے کیا ہی، کتا بنایا، گھر بھیجا، گریہ وزاری پہ آمادہ ہوا، اس کے بعد دوبارہ انسان بنا۔ یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ اب ہم مقامات معصومین کا انکار کر رہے ہیں، فضائل معصومین کا انکار کر رہے ہیں۔ ہاں کچھ ہوتے ہیں جن کو معصوم فقط نصیحت کرتے وہ سمجھ جاتے، سدھر جاتے، توبہ کر لیتے، خطا پر تھا واپس آ گئے بھی۔ لیکن کچھ کو جب تک اس کنڈیشن میں لا کے دوبارہ سے انسانیت پر نہ لایا جائے سدھرنے والے، پوری توجہ رکھیے گا، یہ جعفر الصادق باب مدینۃ العلم کا بیٹا ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ عالم ہے، 4000 جس کے شاگرد ہیں، شیعہ نہیں،
اس میں سنی بھی بیٹھا ہوا ہے، اس میں جو ہے ہر بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس میں عیسائی بھی ہے، اس میں یہودی بھی ہے، اس میں جو ہے آتش پرست بھی ہے، اس میں زرتشتی بھی ہے، اس میں ملحد، ایتھیسٹ، ایک سے ایک ایتھیسٹ، پڑھا لکھا اس زمانے کا، پڑھا لکھا ایتھیسٹ جس کو اپنے ایتھیسٹ ہونے پہ ناز تھا، وہ بھی جعفر صادق کے درس میں بیٹھ کے اقرار کرتا تھا کہ علم ہے تو ان کے پاس ہے، ہر سوال کا جواب درگاہ معصوم سے مل جاتا ہے۔ لیکن بات ہوئی ہے کہ انسان ان ہستیوں سے وابستہ تو ہو۔ ابن ابی العوزہ ہے، بس یہ چونکہ بات علم پر ہے، یہ چند مثالیں سن لیجئے، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، بعض مزید تفصیل سے کی جائے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا؟ آپ کو اگر علم حاصل کرنا ہے، خدا را اپنی یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں، ساری مجلس ایک طرف کر لیجئے، بس یہ جملہ کم سے کم اپنا ربط امام زمانہ سے اتنا بنائیں، آپ کو کسی بھی مسئلے میں شک ہو، کسی بھی مسئلے میں پھنسیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے امام کو ہدیہ کریں، ایک سورہ یاسین پڑھ کے ہدیہ کریں، اور اس کے بعد مولا سے کہیں کہ مولا ہاں یا نہ۔ وہ آپ کے دل میں اگر اطمینان نہیں ڈالیں گے تو کون ڈالے گا؟ ہم لوگ یہ شک کی نجاست لیے سارا سال گھومتے رہتے، امام کے ہوتے ہوئے امام حاضر ہیں، ہم لوگ غائب ہیں، امام موجود ہیں، ہم نے امام کو غائب کر کے اور اپنے اوپر یہ کہ بھئی امام تو موجود نہیں، اب بس وہ باتیں کی جو واقعاً قلب امام زمانہ کو ناراض کرتی ہیں۔ پوری توجہ رکھیے گا، امام موجود ہیں، ہم سنی نہیں ہیں، ہم شیعہ ہیں، امام زندہ ہے، اگر زندہ ہے پکاریے، یا ابا صالح المہدی 40 دن کا چلہ کاٹنے کی ضرورت ہے، ایک دفعہ کہیے، اپنا رابطہ اتنا مضبوط رہے کہ مولا آپ کے لیے بات کو آسان کر دے، ہاں ہے یا نہ ہے، یہ حق ہے یا باطل ہے، فلاں مولانا یہ کہہ رہا ہے، شاکری یہ کہہ رہا ہے، فلاں ابو طالب طبع طبائی نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، ڈھمکا نے یہ کہا، اور یہ مولوی آپس میں لڑ رہے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ تم کیا کرو؟ مولویوں کو پھینکو جہنم میں، امام زمانہ سے رابطہ کرو، مولویوں کی کیا اوقات ہے؟ سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیونکہ ایک پورا موضوع ہے یہ، میرے ذہن میں کبھی موقع ملا تو پڑھوں گا کہ خود ائمہ کے زمانے میں کتنے ایسے واقعات ہوئے کہ امام کا معلوم نہیں ہو رہا تھا، بہت بڑا مسئلہ ہے نا معرفت کا۔ اب اس بندے نے جو کہ امام کے شہر میں موجود ہے، امام کا معلوم نہیں ہو رہا، اس نے توسل کیا کہ اگر یہ بندہ امام ہے تو کوئی ایسی نشانی ظاہر ہو، کوئی ایسی بات ہو کہ جس سے مجھے حق کا علم ہو جائے۔ ایک واقعہ نہیں، بہت سارے، آیتیں الگ ہیں، روایتیں الگ ہیں، واقعات پوری ایک مجلس کم سے کم 1 گھنٹے کی بن سکتی ہے کہ ائمہ کی طرف سے ہمیں درس یہ دے گا، کسی بھی مشکل میں پھنسو، ہم سے توسل کرو، ہم تمہاری مشکل کو حل کر دیں گے۔ اچھا، جہاں ہم لوگ واقعاً احساس سے مشکل کرتے وہاں اپنا کام نکلوا لیتے، پیسہ چاہیے، اولاد چاہیے، بیماریاں حل کروانی ہے، ایک زیارت کی کربلا کی سارے مسئلے حل کروائے، آ گئے، یہ ہم کو آتا ہے۔ لیکن چونکہ عقیدے کی مشکل کو مشکل ہی نہیں سمجھتے، علمی مسئلے کو مسئلہ ہی نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے لڑتے ہو تو لڑتے رہو، اس کو ہم نے کبھی پرابلم سمجھا ہی نہیں ہے، اسی لیے کبھی مولا سے توسل بھی نہیں کیا، جو ہو رہے ہونے دو۔ پوری توجہ کیجئے گا، پوری توجہ۔ کتنے مسائل لوگ پھنسے، درس ہمیں دیا اصحاب ائمہ نے کہ رخ کرو امام کی طرف، کتاب پڑھو، پوچھو بھائی معصوم نے کیا کہا ہے اس میں۔ ابن ابی العوزہ ایک دہریہ تھا، ایتھیسٹ تھا، اس نے ہشام ابن حکم کو پکڑ لیا۔ ہشام ابن حکم 24 سال کا جوان ہے، 24 یا 23 سال کا، 63 سال کے ہیں امام جعفر صادق۔ جب امام جعفر صادق کی بارگاہ میں آتا ہے تو امام کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں، جس کا 24 سال کے لڑکے کا، یعنی آپ یوں کہہ لیجیے ایک بچے کا۔ امام 63 یا 64 یا 65 سال کی عمر میں اپنے سارے اصحاب کو بھی کھڑا کرتے، کھڑو جو ہشام آ رہا ہے، اور سارے بوڑھے بوڑھے اصحاب جو بڑی بڑی شخصیات ہیں، نام لیا جائے تو پہاڑ سے بڑے بڑے نام ہیں، زرارہ ہے، محمد ابن مسلم ہے، حمران ابن عین ہے، امان ابن تغلب ہے، کھڑے ہو جاؤ، کون آ رہا ہے جی؟ ہشام آ رہا ہے۔ ہشام کو بٹھایا اپنے پہلو میں، سینے سے لگایا، اپنی مسند کے برابر میں بیٹھا۔ کون ہے یہ؟ اس کا کمال یہ ہے کہ یہ عقیدے کا دفاع کرنا جانتا ہے، اس کا ہنر یہ ہے۔ اللہ اکبر، نگاہ امام کیسی ہے اس شخص پر جو عقیدے کا دفاع کرنا جانتا ہے۔ لیکن بہرحال ہشام ہے، 10 چیزیں ایسے بھی نہیں آتی ہیں،
حیدر امام سے وابستہ، لیکن بہت ساری امام تو نہیں بنا نا، ہشام ہے۔ ابن ابی العوجہ نے پکڑ لیا، اے میاں تم کن اماموں کے پیچھے پڑ گئے، کس قرآن کو لے کے گھومتے رہتے ہو، یہ کتاب مجھے اللہ کی کتاب تو لگتی نہیں، اللہ بھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں معلوم، نعوذ باللہ، سارے کفر ظاہر ہے۔ اب ایک ایتھیسٹ گفتگو کر رہا ہے، کہنے لگا اس قرآن میں اتنے تضادات ہیں، اتنے کنٹراڈکشن ہے، اتنے ٹکراتی ہوئی آپس میں باتیں ہیں کہ اس کو بندہ ایک لاجیکل، ایک جنٹلمین ٹائپ کا آدمی ایکسیپٹ کر ہی نہیں سکتا۔ کہا بھائی کوئی مثال تو دو، کوئی ایگزامپل دو کہ بھئی کیا ہے؟ کہا ایک مثال میں تمہیں دیتا ہوں، اللہ جو ہے قرآن میں کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَالرُّبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ، شادیاں کرو 2 3 4، اور اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے تو ایک شادی کرو۔ یہ ہے کہ نہیں قرآن میں؟ ہشام نے کہا بالکل موجود ہے۔ کہ یہی اللہ جو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ 2 شادیاں کرو، 3 کرو، 4 کرو، اور اگر ڈرتے ہو کہ عدل نہیں کر سکتے ایک، یہ دوسرے مقام پہ ایک اور جگہ پہ ایک اور آیت میں کہتا ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا، تم عدل کر ہی نہیں سکتے۔ بڑی توجہ رکھیے گا، یہ وہ شبہ ہے جو آج تک رائج ہے، بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں آج بھی یہی ہے کہ یہ کیسا کلام ہے؟ ایک طرف کہتا ہے 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، اور اگر عدل نہیں کر سکتے تو 1 کرو، اور دوسری آیت میں کہتا ہے کہ تم عدل کر ہی وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا، جب عدل کر ہی نہیں سکتے اس کا مطلب ایک ہی ہوا، ایک ہی کرنی ہے۔ یہ دوسری تیسری کا حکم کیوں دیا ہے؟ لغو ہے، نعوذ باللہ، بےہودہ ہے یہ حکم، سمجھ میں نہیں آتا۔ عدل ممکن نہیں ہے تو ایک، ادھر سے کہہ رہے 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو۔ یہ ایسا سوال تھا ایتھیسٹ کا کہ ہشام کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ہشام چکرا کر رہ گیا کہ میں کیا جواب دوں، ہشام ابن حکم ہے۔ میں نے اسی لیے 2 جملے ہشام کی تعریف میں کہے کہ سمجھیں کہ امام معصوم اس منزلت پر ہے، نحن ورثۃ الانبیاء، ہم انبیاء کے وارث ہیں۔ ہم جانتے ہیں شیعہ ہمارے، طالب علم ہے ہشام جو نہیں جانتا وہ شیعہ ہے۔ اب جب جواب نہیں آیا، واقعہ کوفے کا ہے، ہشام سے سوال کوفے میں ہوا، ابن ابی العوجہ نے کوفے میں روک کے کوفے کے بازار میں ہشام سے سوال کیا، ہشام کو جب جواب نہیں آیا فوراً اپنی سواری کا رخ موڑا مدینے کی طرف۔ طالب علم ہے جو عالم کی طرف سفر کر رہا ہے، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں۔ ہم لوگ کس کے لیے جاتے ہیں زیارت پہ؟ اولاد نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، مریض کو شفا نہیں مل رہی، ابا بیمار ہے، اماں، ہمارے یہ مسائل ہیں۔ یہ ہشام کا علمی مسئلہ تھا، اسلام پر آ جا رہی تھی، دین پر بات آ رہی تھی، قرآن کی حرمت کا مسئلہ تھا۔ حرمت قرآن کو بچانے کے لیے ہشام گھر نہیں جاتے، وہی سے سواری کا رخ موڑا سیدھا مدینہ۔ مدینہ پہنچے، دق الباب کیا، مولا کے دروازے کو بجایا۔ اچھا، عام طور پہ جو شیعہ حضرات ہیں ان کی 14 سال سے روش ہے کہ جب حج پر جاتے تھے تو مدینہ میں موجود امام کی بارگاہ میں حاضری دے کر اپنے حج کی قبولیت کا ٹیگ لے کے پھر جاتے تھے۔ اور وسائل الشیعہ میں حدیث موجود ہے وَإِنَّ مِنْ إِكْمَالِ الْحَجِّ زِيَارَتَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، حج مکمل تب ہوتا ہے کہ جب ہم کی ہماری زیارت ہو جائے۔ ہشام وارد ہوا، اذن دخول، مولا اجازت دیجیے، بسم اللہ، بھی کیسے آنا ہوا؟ حج کا تو سیزن ہے نہیں۔ پہلا سوال امام نے یہ کیا۔ توجہ توجہ توجہ، روٹین سے ہٹ کر بھی اگر بارگاہ معصوم میں جانا پڑے کسی مشکل کے لیے، نہیں میں مخصوصی پہ جاؤں گا، نہیں جب سب جائیں گے میں تب جاؤں گا کاروان سے، نہیں، یہ عقیدے کی مشکل ہے، یہ حرمت قرآن کا مسئلہ ہے۔ کہ مولا ایک سوال تھا، اس کا جواب نہیں تھا، عزت قرآن کا مسئلہ تھا، دین پر بات آ رہی تھی، اس لیے میں آیا ہوں مدینے۔ تو کیا سوال ہے؟ کہ ابن ابی العوجہ نے یہ سوال کیا ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَالرُّبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ، اگر تم وہ عورتیں جو کہ اچھی عورتیں ہیں، جو پسندیدہ عورتیں نکاح کرنا چاہتے ہو، 2، پہلا حکم ہی 2 کا ہے، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، اور اگر عدل نہیں کر سکتے تو 1 کرو۔ لیکن دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا، تم عدل کر ہی نہیں سکتے۔ جب عدل کر ہی نہیں سکتے تو شادی تو 1 بنتی ہے، جب 1 بنتی ہے تو قرآن نے کیسے حکم دیا 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو؟ یہ تو سیدھا سیدھا تضاد ہے۔ امام نے کہا سنو، جہاں پہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ اگر تم ڈرتے ہو کہ عدل نہیں کر سکتے تو 1، یہاں خرچے کی بات ہو رہی ہے، نان نفقے کی بات۔ نان نفقے میں عدل ممکن ہے،
اللہ نے اگر کسی کو حیثیت دی ہے، پیسہ دیا ہے، 2 3 4 جتنی بھی شادیاں کرے، وہ اپنی بیویوں کو ان کے اسٹیٹس کے مطابق خرچہ دے تو اجازت کرے، بالکل کرے۔ فانکحوا اذ مثنی، 2 کرو 3 کرو 4 کرو، اگر خرچہ دے سکتے ہو، نان نفقے میں عدل کر سکتے ہو۔ عدل کا معنی انصاف نہیں ہے کہ اگر 1 لاکھ آپ کما رہے تو 50 ایک بیوی کو پڑھا دے، 50 دوسری بیوی کو، نہیں۔ ایک کے 2 بچے، اس کو زیادہ کی ضرورت ہے، اس کو دیے 50، ایک کا 1 تھا، اس کو 25 ضرورت ہے، 25 دیں، یہ عدل ہے۔ دونوں کو 50 دینا عدل۔ تو کہا یہاں خرچے سے مراد، یہاں عدل سے مراد خرچے میں عدل ہے، نان و نفقے میں عدل ہے۔ اور وہاں جہاں اللہ قرآن میں آگے کہتا ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا، تم عدل نہیں کر سکتے، وہاں محبت میں عدل ہے۔ انسان 2 بیویوں سے، 2 ازواج سے برابر برابر محبت کر ہی نہیں سکتا کہ اپنا آدھا دل اس کو دے دے، آدھا دل اس کو دے دے، کوئی تضاد نہیں ہے۔ ہشام نے کہا مولا شکریہ، بہت شکراً جزیلا، جزاک اللہ خیر الجزا۔ جواب لیا، سیدھا بھاگا کوفے۔ ادھر ابن ابی العوجہ کو ڈھونڈنا شروع کیا، کدھر رہ گئے یہ ایتھیسٹ خبیث، ٹھیک ہے، تو پکڑا ابن ابی العوجہ کو۔ سنو میاں، جواب سنو، شیعہ بھی علم مولا پہ بھرم بازی تو کرے گا۔ جواب یہ ہے تمہارے ساتھ، یہ نہیں بتایا کہ امام نے بتایا، توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں بتایا کہ مجھے جعفر صادق نے بتایا ہے، کہ جواب تمہارے سوال کا یہ ہے کہ جہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم عدل کر سکتے ہو، وہاں خرچے میں عدل کی بات ہے، پیسے والے ہو، صاحب حیثیت تو عدل کر سکتے ہو۔ اور جہاں یہ کہتا ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے، وہاں بات ہے محبت کی، میل قلبی کی، انٹرسٹ کی۔ اس میں انسان کبھی بھی 50% ادھر 50% ادھر، یا اگر 4 بیوی ہیں تو 25% ہر ایک کو دل دے دے، یہ ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا، اللہ نے یہ کہا ہے۔ ہشام نے جواب سنا کہ اللہ تمہارے پاس سے نہیں ہے، بتاؤ کہاں سے آیا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ دشمن تھا، دشمن خدا تھا، ایتھیسٹ تھا، لیکن جواب دیکھ کے سمجھ گیا کسی عالم کے پاس سے آیا ہے۔ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، بڑی توجہ۔ نحن الذین یعلمون، ایک اور روایت میں، ہم وہ ہیں جو جانتے ہیں۔ قرآن کا علم چاہیے، آ جاؤ در جعفر صادق پر۔ معجزات کے حوالے سے کچھ سننا ہے، آ جاؤ در جعفر صادق پر، لیکن عقیدے کے ساتھ آؤ، لیکن معرفت کے ساتھ آؤ۔ یہ نظام نہیں چلے گا کہ تم اپنی مرضی کا علم لے لو اور امام ہی کو بھول جاؤ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ظاہراً بڑے اچھے دکھائی دیتے ہیں، ظاہراً بڑے اچھے دکھائی دیتے ہیں، لیکن وہ باتیں ایسی کرتے ہیں، ان کی حرکات کچھ ایسی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل اس میں واضح نظر آئے گا کہ یہ مولا کو فراموش کر چکا ہے۔ دیکھنے میں بڑا اچھا ہے، میں مثال دوں گا، بہت ساری چیزیں ہیں جو تقریب ذہن کے لیے ہوتی ہے، لیکن انسان کو بہت سارے مفاہیم اس کے لیے آسان کر دیتی ہے۔ ابو حنیفہ 2 سال رہا ہے اہل سنت علماء کے بقول، آلوسی کے بقول، بڑے بڑے علماء اہل سنت نے لکھا کہ 2 سال ابو حنیفہ امام جعفر صادق کے ساتھ رہا، اور یہ جملہ کہتا تھا لولا سنتان لہلک نعمان، اگر 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ نعمان نام تھا ان کا، اگر 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ اب یہ 2 سال صبح شام امام کے ساتھ تھا، صبح شام امام کے ساتھ ہونا معیار افضلیت نہیں ہے۔ اتنا کہ امام گھر سے نکلے تو باہر ویٹ کر رہا ہے کہ مولا آئیں گے تو میں ساتھ نکلوں گا۔ جیسے ہی گھر سے باہر آئی، میں نے بارہا سنا ہے، اس میں نکات بڑے ہیں، اس واقعے کے اندر بڑی عبرتیں ہیں۔ جیسے ہی امام گھر سے باہر نکلے، دوڑتا ہوا آیا، ہاتھ میں امام کی ایک اسٹک تھی، عصا کو چومنا شروع کر دیا، بوسے دیے جا رہا ہے، عصا کو لاٹھی چومے جا رہا ہے، اسٹک بوسے پہ بوسا۔ امام نے کہا خیر تو ہے ابو حنیفہ، اس لاٹھی پہ اتنے بوسے کیوں دیتے ہو؟ مولا یہ رسول اللہ کا عصا ہے۔ یہ کس کا عصا ہے؟ خدا را میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، میں پھر کہوں گا، میں باتیں کھل کر نہیں کہہ سکتا ہوں، آپ سمجھ جائیے اور اپنے اطراف میں دیکھیے گا، آپ کو بہت سارے ایسے نظر آ جائیں گے۔ یہ رسول اللہ کا عصا ہے اس لیے چوم رہا ہوں، یہ وہ اسٹک ہے جو رسول کے ہاتھوں میں تھی اس لیے چوم رہا ہوں۔ مولانا نے کہا اللہ اکبر، مولانا نے کہا ابو حنیفہ تم لاٹھی چومو گے، میرا ہاتھ کبھی نہیں چومو گے، جانتے ہو یہ رگیں رسول کی رگیں ہے، یہ خون رسول کا خون ہے، یہ گوشت رسول کا گوشت ہے، مر جاؤ گے ہاتھ نہیں چومو گے، لاٹھی چومتے رہو گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
حضور مولا کے ساتھ ہے، بالکل مولا کے ساتھ ہے۔ تبرکات ہے، نبوت میں سے یہ ایسا ہے بالکل ہے، اسے چوم بھی رہا ہے۔ ہر تبرک کو تبرک سمجھ کے چومنے والا اچھا نہیں ہوتا، چاہے وہ تبرک امام کے ہاتھ میں ہی کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ تبرک تو چوم رہا ہے، تبرک تو چوم رہا ہے، لیکن اس تبرک چومنے میں وہ جو حقیقت میں تبرک کو تبرک بناتا ہے اسے بھول گیا ہے۔ غور کیجئے گا جملے پر، یہ عین مقصریت ہے کہ تم تبرک کا تو احترام کرو، لیکن جس ذات کے سبب ساری کائنات میں برکت ہے، وہ جو تبرک کو تبرک بنانے والا ہے اسے بھول جاؤ۔ یہ مقصریت کیوں کہتے ہیں؟ اب آج کیا ہو رہا ہے؟ ایک مثال دوں گا، چھوٹی سی مثال، یہ بھی اکثر لوگوں سے سنا ہے تو میں عرض کر رہا ہوں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جی انبیاء کے ورثہ ہیں۔ ٹھیک ہو گیا بھائی، علماء ورثہ ہے، انبیاء ورثہ، علماء، سبحان اللہ، کیا کہنے بھائی۔ علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، لے بھائی ایک اور آئٹم آ گیا۔ میری امت کے علماء پہلے وارث کہا تھا، ابھی کہانی اوپر کیا گئی ہے، اب جو ہے یہ وارث نہیں ہے، یہ موسیٰ نیچے، جناب علی اوپر، حضرت عیسیٰ نیچے، مولوی صاحب اوپر۔ افضل من انبیاء بنی، اس پہ واقعہ بھی سنا رہے ہیں کہ وہ فلاں عالم دین کا مکالمہ ہوا تھا خواب میں، اور انہیں ٹکا ٹک جو عالم دین نے جواب دیے تو اللہ کو جواب دیے، موسیٰ کو بھی جواب دیے۔ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی مولانا صاحب جو ہیں وہ علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل کی بہترین مثال ہے۔ آگے بڑھ جائیے، لوگوں کو پکایا۔ اچھا یہ حدیث علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل حدیث ضعیف ہے، ایک ہی حدیث ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کی کتابوں میں ملی، وہ بھی ہماری شیعہ کتابوں میں نہیں ہے، سنی کتابوں سے آئی ہے، صوفی کتابوں سے آئی ہے۔ صوفیت سے ہمارا جو نزاع ہے وہ یہی ہے کہ صوفی ہمیشہ عالم کو بڑھاتا ہے، معاشرے کے عالم کو۔ ہم جس عالم پہ گفتگو کر رہے ہیں وہ تو ہے ہی بڑا، جس کو آپ نے عالم بنایا ہے، جس کو آپ عالم سمجھتے ہیں، اپنی دانست کے مطابق اسے بڑھا دے گا، نبی، پیغمبر، امام سب بھلا دے گا۔ صوفی سے جھگڑا یہی ہے۔ صوفیوں نے اپنے پیروں کے بارے میں جو گھڑا تھا وہ ہم نے لا کے اپنے علماء مراجع تقلید کے بارے میں فٹ کر دیا۔ نقصان کیا ہوا آپ کو؟ اب یہ نقصان سنیے، یہ بدترین نقصان ہے، معرفتی نقصان، عقیدتی نقصان، عقیدے کا نقصان، اس سے بڑا نقصان ہو نہیں سکتا۔ شراب پینے پہ شاید اتنا گناہ نہیں ملتا جتنا ان باتوں میں ملتا ہے، میری دانش کے مطابق جو میں دین جانتا ہوں۔ یہ بدترین ہے یہ کہ ایک بندہ یہ آ کر کہے کہ حضور والا اگر آپ تقلید نہیں کرتے تو آپ کے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ اس سے بڑا ستم یہ۔ اچھا یہ بتائیے وہ لوگ جو تقلید کے بغیر مر گئے ان کا کیا حکم ہے؟ کافر مرے ہیں، وہ سب کافر ہیں۔ ہاں خیریت تو ہے، ہاں جو تقلید کے بغیر گئے، وہ جو ولایت فقیہ کو نہیں مانتا، جو تقلید کو نہیں مانتا، وہ سب سے جہنم میں کافر مر گئے وہ۔ اچھا اللہ اکبر، من این ھذا الدین، یہ دین کہاں سے لے کر آئے؟ امی بتاؤ۔ سب کافر، سب جہنمی۔ جو تقلید نہیں کرتا وہ اس کے اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ حبط ہو جاتے ہیں۔ حضور یہ تو میں عرض کر رہا ہوں کافی دیر سے، ایسے تبرک کے پیچھے نہیں جائیے کہ جو تبرک کو تبرک بنانے والا ہے اسے بھول جائے۔ علماء اسی تبرک کی مانند ہیں۔ علماء کے پیچھے لگ کر علی کی ولایت کو نہ بھولیے۔ یہ جملہ ولایت علی کے بارے میں تھا کہ اگر علی کی ولایت نہ ہو تو اعمال حبط ہو جائیں گے، ولایت فقیہ کے بارے میں نہیں تھا۔ آپ آج اگر یہ جملہ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کی مثال وہی ہے، ابو حنیفہ والی مثال ہے کہ لاٹھی چوم رہے ہیں آپ، اور ید متبرک و ید امام صادق جو کہ جس میں رگیں رسول کی رگیں، گوشت رسول کا گوشت، خون رسول، اسے بھول چکے ہیں۔ ان باتوں کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ عالم کا احترام نہ کریں۔ امام رضا سلام اللہ علیہ نے خانہ کعبہ کی دیوار سے چپک کے کعبے کے پردے کو، حدیث مشہور و معروف ہے، یا کعبۃ اللہ ما اعظم حرمتک، اے خانہ خدا کتنی عظیم ہے تیری حرمت، کتنا تیرا احترام بلند ہے،
वलाकिन हुर्मतुल मुमिन अअज़म मिनक, लेकिन मोमिन का एहतराम तुझसे ज़्यादा है। और सीधी सी बात है, काबे में एक दफ़ा अली आए हैं और दिल मोमिन में सारी ज़िंदगी अली रहता है। दो और दो चार वाली बात है। तो जब मोमिन का एहतराम बुलंद है तो वो मोमिन जिसने सारी ज़िंदगी हुसूल इल्म दीन में गुजारी है, फ़िक़्ह जाफ़र सादिक़ को पढ़कर जो फ़क़ीह बन गया है, उस मर्जे का एहतराम हर एक पर वाजिब है। जब एक आम मोमिन का एहतराम वाजिब है तो मर्जे तक़लीद के शान के बारे में कोई गुस्ताखी करे, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। हमारे मुआशरे की हिमाकत ये है कि जब थोड़ा सा इमामत का दर्ज दो कि बाबा इमामत की अहमियत को समझो, मर्जे तक़लीद के चक्कर में लग के इमाम को ना भूलो, तो वो क्या करता है, वो कहते हैं ये मौलाना साहब मराजी के मुखालिफ हैं। खुदा रहा खुदा रहा खुदा रहा, ये हम लोग खुद, ये मेरे सर पे जो इमामा रखा है ये खुद सिस्तानी साहब ने अपने हाथ से रखा है। अगर मैं उनको अच्छा ना समझता तो क्यों उनसे इमामा रखवाता। तमाम मराजे का एहतराम बेशर्ती के मरजियत साबित हो, मराजे हो। अगर मराजे है तो क्यों एहतराम नहीं करेंगे। उलमा हो, उलमाए हक्का, आलिम होना साबित हो, हम एहतराम करेंगे। आलिम होना साबित ना हो, शिया होना साबित हो, हम दिल से एहतराम करेंगे। शिया होना भी साबित ना हो, कुछ भी है, इंसान है, मजबूरी के तहत गधे को बाप बनाने के नाते हम एहतराम करेंगे। अब इनवान बदल गया, देखिए, पहले दिल से था, अब बाप बनाने की खातिर, ज़रूरत के तहत। तो इसका मतलब ये कि हर बात हर जगह को देख कर की जाती है। आप ये नहीं कह सकते कि जी एक वो इंसान जिसको मासूम ने कचरा कहा है मैं उसका भी वैसे ही एहतराम करूँगा जिसे मासूम ने तालिब इल्म कहा है ना, ये दोनों बराबर। शिया अमीरुल मोमिनीन का एहतराम बुलंद है और ख़ुद मासूमीन अलैहिमुस्सलाम। ना मैंने शिया ज़ाहिर जब कहा तो अब शिया भी हो, आलिम भी हो, फिर मज़हब का दिफा भी करता हो, फिर सारी ज़िंदगी इमाम के अक़वाल को पढ़ के आपको आपके मसाइल शरिया बयान करे, जिसने सारी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी हुसूल इल्म दीन के लिए, यकीन जानिए उसके एहतराम का हक़ भी हम लोग अदा नहीं कर सकते। एक मोमिन के एहतराम का हक़ भी अदा नहीं कर सकते। एक मोमिन को अल्लाह ने जो एहतराम दिया वो भी नहीं समझ सकते। एक मोमिन का एहतराम क्या है, ये इमाम जाफ़र सादिक़ सलामुल्लाह अलैहि की हदीस है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये मेरे मौला ने फरमाया है, अत्तबस्सुमु फ़ी वजह अख़ीकल मुमिन कफ़ारतुम मिनज़्ज़ुनूब। क्या कमाल की हदीस है, मैंने शायद सैकड़ों मरतबा पढ़ी, लेकिन जब पढ़ता हूँ लुत्फ़ आता है, मज़ा आता है। अपने मोमिन भाई के चेहरे को देख कर अगर मुस्कुराओगे, एक अली वाले को देख कर अगर मुस्कुराओगे, अल्लाह, ये मोमिन का एहतराम कौन कर रहा है, ये अल्लाह कर रहा है। अल्लाह को इतना पसंद है ये अमल कि अली वाले को देख के मुस्कुराना, कि जैसे मैं अली वाला हूँ वैसे ये भी, ये प्रोसेस है, मैं अली वाला, ये भी अली वाला, और बस ये इतनी सी बात को जहन में रख के मैं मुस्कुराया, हादा हुआ, खलास। क्या हुआ हुजूर, कफ़ारतुम मिनज़्ज़ुनूब कुल्लिहा, ये एक मुस्कान सारी जिंदगी के गुनाहों का कफ़ारा हो गई। अल्लाह मोमिन का इतना एहतराम कर रहा है। अब वो मोमिन के जब लेवल बढ़ेंगे, जब स्टेटस बढ़ेगा, जब वो आलिम बनेगा, जब वो मर्जे तक़लीद बनेगा, जब वो सारी उम्मत के लिए एक अजीम मंजिलत और मनसब पे फायज हो जाएगा और लोग उसे अपने लिए एक आलिम के तौर पे देखेंगे, भाई हमारा सबसे बड़ा आलिम है शिया कौम, तो उसका क्यों एहतराम नहीं होगा भाई। तो उसका एहतराम न करे, उसके बारे में सोचना चाहिए कि वो एहतराम क्यों नहीं कर रहा। उसका दिमाग या तो ख़राब है या तो मेंटली डिस्टर्ब है, कुछ ना कुछ चक्कर है ज़रूर, कोई ना गड़बड़ ज़रूर है, कोई ना कोई। फ़लिज़ा ये तसव्वुर नहीं है कि हम उलमाए हक़्क़ा मराजे किराम के बारे में किसी बात सोचें भी, लेकिन दूसरी तरफ से अगर उल्टा सोचना शुरू किया तो फिर ये होगा, तबर्रुक में लगे रह जाएंगे, मौला से दूर हो जाएंगे। इन मजालिस का पैगाम यह है कि ख़बरदार, मौला से दूर, तबर्रुक का एहतराम करो लेकिन तबर्रुक के एहतराम में मौला से दूर। अब अगर यही अबू हनीफा मसलन आगे बढ़ता, पहले हाथ चूमता और उसके बाद लाठी चूमता, तो कोई एतराज़ कर सकता था? अच्छा नहीं भाई, इसने इमाम का भी एहतराम किया, तबर्रुक का भी एहतराम, दोनों का एहतराम हो गया। खाली लाठी चूम रहा है, इमाम को भूल गया और जानता भी है। और मासूम ने फरमाया तुम जानते हो कि बात क्या है, हकीकत अमर क्या है, मैं कौन हूँ, मेरी निस्बत रसूल से क्या है। रसूल की लाठी मोहतरम, रसूल का बेटा गैर मोहतरम, नऊज़ु बिल्लाह। ये दर्स है इमाम सादिक़ का। बाकी एहतराम की बात है, शियों के एहतराम की बात, जैसा शियों का एहतराम जाफ़र सादिक़ ने सिखाया, वल्लाह किसी ने नहीं सिखाया। वो मशहूर मारूफ वाक़या है। अब ये भी आप मजलिस है तो सुन लीजिए, और
شاید ہی کوئی ایسی مجلس ہو جس میں مطلب ایام فاطمیہ ہوں، کسی بھی امام کے حوالے سے جب گفتگو ہوگی خصوصاً مصائب کی، تو کہیں نہ کہیں امام جعفر صادق کا ذکر خود بخود چھڑ جاتا ہے، آ جاتا ہے۔ معصومین کے جو فرامین، اس میں کثرت فرامین امام جعفر صادق علیہ السلام۔ واقعہ مشہور و معروف ہے، میں تبرکاً عرض کر رہا ہوں مجلس کے اختتام کے لیے، انشاءاللہ کل جو ہے تفصیلاً اور مصائب پڑھیں گے، تاکہ آج اس وقت اب چونکہ مکمل ہو گیا، گھنٹہ میرا پورا ہو چکا ہے کہ ایک امام نے ایک شیعہ کا احترام کیسے کیا۔ توجہ کیجئے گا تاکہ اپنی عظمت کو بھی سمجھیں۔ حرم امیر المومنین میں دیوار پر جب آپ داخل ہوں گے، بابا قبلہ صاحب نے یہ حدیث مولا کی موجود ہے، هَلَكَ امْرُؤٌ لَمْ يَعْرِفْ قَدْرَهُ، وہ انسان تباہ ہے، وہ انسان برباد ہے جس کو اپنا اسٹیٹس ہی معلوم میں کون ہوں، میری عظمت کیا ہے۔ میری عظمت یہ ہے کہ مولا مجھے چاہتے ہیں۔ حضور آپ نماز نہیں پڑھتے، حضور آپ روزہ نہیں رکھتے، حضور آپ کے اعمال میں کوتاہی ہے، حضور آپ کی بدمعاشیاں بہت زیادہ ہیں، حضور آپ کی گناہ بہت زیادہ ہے، لہٰذا مولا آپ سے محبت نہیں کرتے۔ کسی عالم کو یہ کہنے کا حق وہ مولا ہے۔ وہ عالم ہوگا جو احترام نہیں کرتا ہوگا، محبت نہیں کرتا ہوگا۔ انہوں نے بڑے بڑے گناہگاروں کو سینوں سے لگایا ہے۔ وہ حسین کے بیٹے ہیں۔ حسین نے حر کے سامنے ایک لمحے کو یہ نہیں کہا کہ حر تم نے یہ گناہ کیا، جبکہ حر سے بڑا گناہگار کوئی نہیں ہے۔ جملے پہ غور کیجئے گا، حر سے بڑا گناہگار اس نے خود کہا اللہم انی ارعبت قلوب اولیائک، بار الہ میں وہ بدبخت، میں وہ گناہگار جس نے علی کی بیٹی زینب کو رلایا ہے۔ کائنات کے سارے گناہ ایک صفحے پہ لکھ دیجئے، اس کے بعد دوسرے صفحے پہ لکھیے زینب کو رلانا، یہ گناہ اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ حر جانتا تھا کہ مجھ سے بڑا گناہگار کوئی نہیں۔ اے میرے اللہ، اللہم انی ارعبت قلوب اولیائک، میں نے حسین کی بیٹی رقیہ سکینہ رلایا ہے، میں نے حسین کی بہنوں کو رلایا ہے۔ حسین کی بارگاہ میں آ گیا، ہاتھ اپنے سر کے پیچھے باندھ کر آ گیا۔ حسین ابن علی نے کہا کہ نہیں تم گناہگار ہو، تم نے ہمیں یہاں کربلا میں پھنسا دیا، تم نے میرے بیوی بچوں کو، میرے گھر والوں کو رلایا، میں تمہاری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ کہا حسین نے انزل، اور آ جاؤ، تم ہمارے مہمان ہو۔ جب حر کا گناہ شاہ امم نے بخشا، قطرے کو شرف بحر کرم نے بخشا، گردوں سے صدا آئی کہ اے سبط نبی، جسے تو نے بخشا اسے ہم نے بخشا۔ ہو گئی معافی، حسین نے معاف کر دیا، یعنی از ایکول ٹو، یعنی اللہ نے معاف۔ اس حسین کے بیٹے کا نام جعفر صادق۔ وہ جعفر صادق فردن جتنے یہاں بیٹھے ہوئے مجھ جیسے کم ترین شیعہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ جب وہ کم ترین سے محبت کرتے ہیں تو جس کا درجہ بلند ہوگا اس سے کیوں محبت نہیں کریں گے۔ واقعہ مشہور ہے، بس میں اختتام مجلس کے لیے آپ کی آنکھ میں نمی آ چکی ہے، بشار بخاری کا واقعہ۔ جو لوگ مسجد سہلہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مسجد سہلہ میں بیچوں بیچ ایک مقام ہے، اس کا نام ہے مقام امام جعفر صادق۔ آج میرے مولا کی مجلس ہے نا، تو آپ اس مقام پہ جب پہنچیں گے، اس علماء سے پوچھئے کہ اس مقام کی سٹوری کیا ہے، داستان کیا ہے، اس مقام کو مقام امام جعفر صادق کیوں کہا جاتا ہے، تو آپ کو جو گائیڈ ہوگا، جو آپ کو زیارت کے لیے لے کر گیا ہوگا، وہ آپ کو تفصیل سے بتائے گا کہ اس مقام کے وجود میں آنے کی وجہ کیا ہے۔ مسجد سہلہ مقام امام۔ اب بات یہ ہے کہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا بشار۔ بشار یہ اونٹ، گھوڑے، گدھے، خچر کرائے پہ دیتا تھا۔ جس طرح آج کل رینٹا کار کا بزنس ہے، یہ اس زمانے میں کام مکاری کرائے پہ دینے والا۔ تو یہ دن آیا، اس نے رستے میں عجیب منظر دیکھا کہ عورت کے سر پہ کچھ لوگ کوڑے مارتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں محلے میں اگر کسی مرد کو بھی مارا جا رہا تو ہم سب رک جاتے ہیں کہ بھئی کیوں مار رہے ہیں، کیا وجہ ہے، کیا معاملہ ہے۔ اب ایک عورت، برقع پوش عورت، اس کے سر پہ کوڑے مارے جا رہے ہیں، بڑا مشکل ہے ایک مرد کے لیے دیکھنا۔ بہرحال بشار نے یہ منظر دیکھا اور بڑی کربناک کیفیت میں، اذیتناک کیفیت میں روتے ہوئے مولا کی خدمت میں حاضر ہوا۔
سامنے کھجوروں کا ایک طبق پڑا ہوا تھا، تشت پڑا ہوا تھا، اس میں کھجور رکھے ہوئے تھے. مولا نے کہا شام بشار یہ کھجور تناول کرو. کہنے لگا یہ ابن رسول اللہ میں جو دیکھ کر آ رہا ہوں مجھ سے کچھ کھایا نہیں جائے گا، میں نہیں کھا سکتا. کہا بشار میں حجت خدا ہوں، امام مفترض الطعام، حکم دے رہا ہوں کھاؤ. بشار نے 1 سے 2 کھجور تناول کی. اس کے بعد میرے مولا نے پوچھا کہ بشار کیا ماجرا ہے، کیوں تم منع کر رہے تھے کھجور کھانے سے، تمہاری کیفیت کیا ہے، چہرے پہ کرب کے آثار ہیں، غم کے آثار ہیں، کیوں؟ کہا مولا میں رستے میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت کے سر پہ کوڑے مارتے ہوئے اسے لے جایا جا رہا ہے، تو میں رک گیا. میں آپ کے گھر کی طرف آتا لیکن مجھے رکنا پڑا، منظر ایسا تھا. میں نے پوچھا کہ اس بیچاری عورت کو کیوں اس کے سر پہ کوڑے مارتے ہوئے لے کر جا رہے ہو؟ جواب دینے والے نے جواب دیا کہ یہ عورت وہ عبائے عربی جو حقیقی پردہ، صحیح پردہ جو عورت کے پورے جسم کی مکمل حفاظت کرتا ہے، وہ کھلی عبائے عربی جو زمین سے لگ رہی ہوتی ہے، اٹھی ہوئی نہیں ہوتی ٹخنوں تک. اب وہ عبائے عربی اس کے پیروں میں لپٹی زمین پر گر گئی. جب یہ زمین سے اٹھ رہی تھی اس نے ٹوٹے ہوئے دل سے آہ بھر کے کہا لعن اللہ قاتلیک یا فاطمۃ الزہرا، بی بی اللہ آپ کے قاتلوں پہ لعنت کرے، بی بی جن لوگوں نے آپ پر ظلم کیا اللہ ان پہ لعنت کرے. جس پہ گزرتی ہے نا وہ شیعہ جب محسوس کرتا ہے اس غم کو تو پھر تڑپ کے کہتا ہے بی بی اللہ ان لوگوں پہ لعنت کرے جنہوں نے آپ پہ ظلم کیا. ظالموں نے سن لیا، سب جانتے تھے، آج بھی دنیا جانتی ہے کس نے سیدہ پر ظلم کیا، سب کو معلوم ہے، کوڑے مارنا شروع کیا. بشار کہتا ہے جب یہ بتا رہا تھا مولا کو، مولا کے آنسو بہتے ہوئے سینے تک آ گئے. یہ ہے عزادارو شیعوں کا احترام جو جعفر صادق نے کیا. اٹھو بشار، اٹھو اٹھو. بشار کو اٹھایا کہ چلو میرے ساتھ مسجد سہلہ. بشار کو مسجد سہلہ لے کر گئے. مسجد سہلہ میں وہ جو مقام بنا ہوا یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد دعا ہے. بشار کہتا ہے میں نے مولا کو دیکھا سجدے میں ہچکیاں بندھی ہوئی تھی، رو رو کے کہہ رہے تھے اے میرے اللہ جعفر صادق مشکل میں ہے. اللہ اکبر. جعفر صادق نے شیعہ کا احترام کر کے بتایا شیعہ کی مشکل شیعہ کی نہیں میری مشکل ہے. اے میرے اللہ جعفر صادق مشکل میں ہے، اس کی مشکل کو حل کر دے، اس کی پریشانی کو دور کر دے. جعفر صادق پریشان. حضور مولا آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ کے دل میں علی کی محبت ہے، صرف اس لیے کہ آپ ان کے دادا کا غم اچھے سے مناتے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ ہائے حسین کہہ کے روتے بہت اچھا ہے. بشار کہتا ہے کہ میرے مولا دعا کرتے رہے یہاں تک کہ سجدے سے سر اٹھایا. کہا بشار اس عورت کو آزاد کر دیے گا. چلو. مسجد سہلہ سے نکلے، کسی خبر لانے والے نے خبر لا کر دی کہ اس عورت کو جس کو کوڑے مارتے ہوئے لے جایا گیا تھا زندان سے آزاد کر دیا گیا. ایک کپڑا باندھا جاتا ہے. ہم لوگ تو مستحبات سے بہرحال دور، اللہ ہمیں مستحبات پر بھی نوافل پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. مستحب ہر ایک کے لیے، ہر مومن کے لیے ایک کمر پہ کپڑا باندھا جائے، منطقہ اسے کہتے ہیں، فارسی میں اس کو ہمیان کہتے ہیں، عربی میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے ہمیان. یہ کمر کو کسنے کے لیے بھی آتا ہے. علماء نجف کو ہم نے دیکھا تھا کہ علماء قم کو دیکھا جو بزرگ علماء ہیں وہ کپڑا باندھتے تھے، ہمارے ائمہ بھی باندھتے تھے، مستحب ہے. تو اس ہمیان میں سے مولا نے ایک پوٹلی نکالی، اس میں 200 اشرفیاں، 200 دینار. کہا کہ بشار یہ عورت جو ہے محتاج ہے، یہ عورت فقیر عورت ہے، یہ کوئی مالدار عورت، اس کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں. یہ ہماری طرف سے جعفر صادق کی طرف سے اس کو ہدیہ لے جا کے دو اور کہو کہ جعفر صادق سلام پیش کرتا ہے. وہ حسین جس نے حر کو سلام کیا، وہ زینب کبریٰ جس نے حر کے لیے سلام بھیجوائے، اسی کا بیٹا ہے جعفر صادق. جا کے سلام دو. بشار کہتا ہے میں پہنچا، دق الباب کیا،
اے نیک بخت، اے خاتون، امام جعفر صادق سلام دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہدیہ ہماری طرف سے قبول کر۔ رونے لگی، ایک شیعہ کی کیفیت، میرے مولا نے مجھے سلام بھیجا، میں اس لائق ہو گئی، میں اس اہل ہو گئی کہ مولا مجھے سلام بھیجے۔ یہ جملے تکرار کرتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی، زمین پر گر گئی بے ہوش، غشی کی کیفیت ساری۔ آس پاس کی عورتیں آئی، پانی چھڑکا اٹھایا، روتے ہوئے کہتی میرے مولا نے مجھے سلام بھیجا، میں تیری لائق ہو گئی جعفر صادق، حجت خدا مجھے سلام بھیجا۔ اجرکم علی اللہ۔ بشار نے وہ پیسے دینا چاہے، وہ اشرفی، وہ دینار، کہا میں نہیں لوں گی۔ بشار کہتا ہے میں جانتا تھا کہ خدا کی قسم یہ عورت فقیر ہے، میں نہیں لوں گی۔ یہ مودت چاہیے مولا کو، یہ حب چاہیے مولا کو۔ بشار واپس آیا، کہا مولا میں جانتا ہوں وہ محتاج ہے، پھر بھی اس نے نہیں لیے، کہا کہ واپس جاؤ، دوبارہ سے میرا سلام پیش کرو۔ بشار دوبارہ آیا، بعض روایتوں میں 3 مرتبہ، تیسری مرتبہ آیا کہ امام کہتے سلام قبول کرو، اور یہ ہماری طرف سے قبول، ہمیں معلوم ہے تم نے اس کی وجہ سے کہ کسی لالچ میں تم نے یہ جملے ادا، تم نے سیدہ کے قاتلوں پہ لعنت بھیجی ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ۔ اب یہ جملہ میرا ہے، اسے آپ کتاب میں مت ڈھونڈیے گا، شاید کے ساتھ کہہ رہا ہوں، شاید اس عورت کا جواب یہی ہوگا کہ اے بشار، میں نے کسی لالچ میں نہیں، لیکن جب میں خود اس مقام پر ٹھوکر لگنے کے بعد زمین پہ گری تو مجھے کوچہ بنی ہاشم میں حسین کی ماں کا گرنا یاد آ گیا۔ بشار مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے سیدہ کے اوپر ظلم کرنے والوں پہ لعنت بھی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہ جعفر صادق کا دیا ہوا درس ہے کہ جب بھی رونا ہو تو ہمارے اجداد کی مصیبت کو یاد کر کے رویا کرو۔ وہ جعفر صادق جو ساری دنیا کو علم دے رہا تھا، جو ساری دنیا کو درس معرفت دے رہا تھا، ظالموں سے جب یہ منظور نہ ہوا، والی مدینہ کو خط لکھا گیا کہ جعفر صادق کے گھر کو آگ لگا دو۔ آخری جملہ، جب میرے مولا کے گھر کو آگ لگائی گئی، دروازے سے آگ لگی، اندرون خانہ تک آگ پھیلی، میرے مولا نے دوڑنا شروع کیا، کبھی اس کمرے میں آگ بجھاتے تھے، کبھی اس حجرے میں آگ بجھاتے تھے، آگ بجھاتے رہے، آگ بجھ گئی، پورا گھر محفوظ رہا۔ اگلے دن ایک صحابی گیا مولا کی خدمت میں، مولا کیا ہوا؟ سنا ہے گھر کو آگ لگ گئی۔ بس اتنا سننا تھا، بلک بلک کر، تڑپ تڑپ کر جعفر صادق روئے۔ اس نے تعجب سے پوچھا مولا آپ کے اوپر تو بڑی بڑی مصیبتیں آئی ہے، آپ کے اجداد پہ تو نہ جانے کون کون سے ستم ہوئے، ایک گھر میں آگ لگنے پر آپ رو رہے ہیں؟ تو جعفر صادق نے روتے ہوئے کہا میں اپنے گھر پر آگ لگی اس لیے نہیں رو رہا، جب گھر میں آگ لگی تھی میں نے دیکھا میرے گھر کی مستورات ایک حجرے سے دوسرے حجرے، دوسرے سے تیسرے حجرے، تو مجھے یاد آ گیا کربلا میں جب خیموں میں آگ لگی تو کیسے میری پھوپھی زینب حسین کے بچوں کو لے کر ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔